السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر تھرڈ ایئر کے ساتھ اولمپکس کھیلوں کے بارے میں ہے۔ جیسے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اولمپک گیمز جو ہیں یہ کیوں، کیسے اور کہاں مارز وجود میں آئیں۔ اب ہم پڑھیں گے کہ جو قدیم اولمپکس کھیلیں جب مارز وجود میں آ گئی تھیں تو ان کے کیا ضابطے بنائے گئے، کیا قوانین ان کے بنائے گئے۔ سب سے پہلے تو اولمپک کھیلیں جو تھیں ان کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ وہ ہر 4 سال کے بعد منعقد ہوں گی، ہر سال منعقد نہیں ہوں گی بلکہ ہر 4 سال کے بعد منعقد ہوں گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا اس کی ہسٹری میں کہ وہ ایک زیوس دیوتا تھا، اس کو خوش کرنے کے لیے وہ گیمز کھیلتے تھے۔ تو کھیلوں کے انعقاد سے پہلے یونان کی تمام ریاستوں میں ایلچی بھیجے جاتے تھے۔ ایلچی کہتے ہیں جیسے کوئی پیغام، ہمارے ہاں کوئی انویٹیشن کارڈ ہوتا ہے نا، تو وہ اس کو ایلچی بولتے تھے، جن کو امن کا پیغام دیتے تھے۔ اولمپک کھیلوں کے دوران تمام دشمن ریاستوں میں امن کا معاہدہ ہو جایا کرتا تھا، یعنی امن کا معاہدہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے کھلاڑی یا ایک ملک کے باشندے دوسرے ملک کے باشندوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ وہ اپنے زیوس دیوتا جو انہوں نے اس کی وہ بنایا ہوا تھا اس کے سامنے بھی یہ حلف اٹھاتے تھے کہ کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ امن و سلامتی کا دور دورہ ہوگا۔ اور تمام جو ہیں دیوتا تھے وہ بھی اس بات کا حلف اٹھاتے تھے کہ وہ بھی صحیح فیصلہ کریں گے۔ تمام جج صاحبان جو تھے کہ کسی کا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی اور سب کا خیال رکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے یہ شرط ہوتی تھی کہ کوئی بھی کھلاڑی اخلاقی مجرم نہ ہو اور نہ ہی کسی اخلاقی مجرم کا رشتہ دار ہو، اور اس کے بعد کوئی بھی نشہ وغیرہ نہ کرتا ہو۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ کھلاڑیوں کے لیے ان کا شوقین ہونا ضروری تھا کہ کھلاڑی جو ہے اس چیز کا شوق رکھتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ کے اندر کسی چیز کو بھی سیکھنے کا یا کرنے کا شوق شامل نہیں ہوگا تب تک آپ کسی بھی چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لے سکتے اور نہ ہی مجبوراً کسی سے کچھ کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ 11 ماہ جو ہیں لگاتار 10 ماہ جسمانی تربیت انہوں نے حاصل کی، اور 11ویں ماہ انہوں نے اولمپیا کے جو ٹریننگ سینٹر ہوتے ہیں وہاں پر اس نے ٹریننگ کی ہو، یہ ان کے لیے ضروری تھا۔ ہر کھیل سے پہلے اناؤنسر مقابلے کی نوعیت کا اعلان کرتا تھا، یعنی وہ بتا دیتا تھا کہ اب کون سا کھیل ہونے والا ہے، پھر کھلاڑی اس مقابلے میں شامل ہونے کے لیے میدان میں آ جاتے تھے۔ مقابلے والے کا نام، باپ کا نام اور اس کے شہر کا نام پکارا جاتا تھا، اور اس کو اس کے سر پر جو جیتا ہوا کھلاڑی جو ہوتا تھا اس کے سر پر زیتون کا تاج پہنایا جاتا اور ہاتھ میں کھجور کی شاخ دی جاتی تھی۔ اس کے بعد کھلاڑیوں میں شراب نوشی بالکل ممنوع تھی، کوئی کسی کو بھی شراب پینے کی اجازت نہیں تھی۔ جو کھلاڑی جیت جاتا تھا اس کی شایان شان طریقے سے عزت کرتے تھے، اسے جلوس کی صورت میں شہر لے جاتے، اس کی عزت کرتے، شہر کی فصیل پھاڑ کر اس کے لیے نیا راستہ بناتے تھے، شعراء فاتح کی مدح سرائی کرتے، سنگ تراش اس کے مجسمے بناتے، یعنی ان کی مورتیاں بنائی جاتی تھیں۔ اس کے بعد تاریخ دور شروع ہو گیا، دوسرا دور جو ہے۔ پہلا ہم نے پڑھا اولمپک کھیلوں کا قدیم دور، اب آتے ہیں تاریخ دور کی طرف۔ 200 کافمیم کے بعد اولمپک مقابلے زوال پذیر ہونے لگے۔ اب ان کے زوال پذیر ہونے کی وجہ کیا تھی کہ یہ سب کچھ یونان میں تھا، تو اس کے بعد روم جو تھا، روم نے یونان پر قبضہ کر لیا، تو اولمپک میں پہلا سا جوش و خروش نہ رہا، کیونکہ اس میں جنگیں ہوئیں، جنگوں میں بہت کچھ جو ہے تباہ و برباد ہو گیا، ان میں زلزلے جو رہی کثر تھی وہ زلزلے آئے، انہوں نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ جو کھلاڑی جیت جاتے تھے وہ اپنی لوگوں سے اپنی جو ہے جیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے، لوگوں پر ظلم زیادتی کرنے لگے، کھلاڑیوں کی غنڈہ گردی سے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ آخرکار ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بادشاہ وقت تھیوڈیسس نے 394 میں اولمپک کھیلوں کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ جب اہل روم نے مذہب عیسائیت قبول کر لیا تو تفریحی مشاغل کو معیوب سمجھنے لگے، یعنی انہیں یہ چیز بری لگنے لگ گئی۔ قدیم اولمپک کھیلوں کو کافرانہ دور کی یاد سمجھ کر ترک کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ کافر تھے، تو وہ یہ سب کچھ غلط ہے، ان کا رسم و رواج انہوں نے اس کو سمجھا اور اس کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ کھیلوں کے بند ہونے کے بعد شمال کی طرف سے کچھ وحشی قبائل اولمپیا پر حملہ آور ہوئے اور اسے نیست و نابود کر دیا، اور تمام یونانی مندر جو تھے انہوں نے بنائے ہوئے تھے اپنے دیوتا کی رسپیکٹ میں، انہوں نے وہ سارے تباہ و برباد کر دیے۔ اس کے بعد پھر 1895 میں یونانی حکومت نے دوبارہ کھیلیں شروع کروائی۔ یہ کھیلیں ایتھنز شہر کے چوک اور گلیوں میں منعقد ہوئی تھی۔ ایتھنز شہر کا نام ہے، ایتھنز میں ہوئی تھی۔ اسٹیڈیم نہ ہونے کی وجہ سے بد نظمی اور گڑبڑ رہی۔
ان مقابلوں میں 200 گز کی دوڑ، ہاف سٹیپ اینڈ جمپ اور ڈسکس پھینکنے کے مقابلے بھی شامل تھے۔ بہرحال یہ کھیلیں بھی ناکام ہو گئی، زیادہ دیر تک نہ چل سکی۔ اس کے بعد تیسرا دوڑ سٹارٹ ہوا جس کو جدید دوڑ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک کیڈٹ پیری ڈی کوبرٹن جو تھا اس نے اس دور کا آغاز کیا تھا۔ کوبرٹن نے امریکہ اور برطانیہ کا دورہ کیا تو وہ منظم کھیلوں سے بہت متاثر ہوا، انہیں یہ کھیلیں بہت اچھی لگیں، تو پھر اس نے لکھا کہ اولمپیا اور اولمپک مکمل تہذیب کے آئینہ دار ہے۔ پیری ڈی کوبرٹن کی زیر نگرانی فرانسیسی سپاہیوں نے اولمپیا میں زیوس کا مندر کھود نکالا۔ جرمنوں نے 6 سال محنت کے بعد قدیم کھیلوں کے مقام کو دریافت کر لیا۔ ان انکشافات کی روشنی میں پیری ڈی کوبرٹن نے 1892 میں ایک تجویز ایتھلیٹک کمیٹی کی پیش کی، اس نے جس میں لکھا تھا کہ یہ کھیلیں جو ہیں دوبارہ منعقد کروائی جائیں۔ فرانسیسی اسپورٹس ایسوسی ایشن نے شوقیہ کھلاڑیوں کے ایک انٹرنیشنل ایسوسی ایشن کو اولمپک کھیلوں کے دوران دوبارہ جاری کرنے کی تجویز پیش کر دی۔ پھر 1896 میں ایک بین الاقوامی کانفرنس بلائی گئی جس میں جو ہے اسپارٹا، شاہ بیلجیم، پرنس آف ویلز، ولی عہد سویڈن اور وزیر اعظم برطانیہ نے شرکت کی تھی۔ ان کی تجویز پر بھرپور عمل کر گیا اور آخرکار ایتھنز میں 1896 کے فرانس کے پیری ڈی کوبرٹن کی تجویز پر بھرپور طریقے سے جدید اولمپک کھیلیں منعقد ہو گئی۔ اس طرح پہلی جدید اولمپک کھیلوں کا آغاز ہوا 1896 میں اور پیری ڈی کوبرٹن کی زیر نگرانی۔ اس طرح پھر آگے ان کی مزید ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے۔ نمبر شمار پہلی دفعہ سب سے 1896 میں ہوئی تھی، ایتھنز شہر میں ہوئی تھی، اور اس میں کتنے ممالک نے شرکت کی تھی؟ 13 ممالک نے، اور کھلاڑی کتنے تھے؟ 395، اور کھیلیں کتنی ہوئی تھی؟ 10۔ اس کے بعد اگلے میں سال 1900 میں کی ہوئی تھی پیرس میں، اور اس میں کتنے ممالک تھے؟ 31، اور کھلاڑی 10، یعنی اس میں 1077 کھلاڑی تھے، اور کھیلیں کتنی ہوئی تھی؟ 14۔ اس کے بعد 1904 میں ہوئی تھی سینٹ لوئس میں، اور 12 ممالک تھے اور 554 جو کھلاڑی اس میں تھے، اور 12 کھیل ہوئے تھے۔ اس سے یہ آگے ان کی مزید ساری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے کہ کون سے سال میں کتنی کھیلیں ہوئی، کہاں پر ہوئی، اور اس میں کتنے ممالک اور کتنے کھلاڑی شامل